ماڈرن ہیلمٹ کی ٹیکنالوجی نے پائلٹس کو ایئر پریشر سے بچانے کے لیے کافی مدد کی۔ پاکستان ایئر فورس کے F-6 فائٹر جہاز جو کبھی PF کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، اس جہاز کی منفرد بات یہ تھی کہ بنیادی طور پر یہ کہ روسی ڈیزائن سے تیار کردہ جہاز تھا جسے چینیوں نے بنایا تھا۔ پاکستانی انجینئروں نے اسے امریکی سائیڈ وائنڈر میزائل فائر کرنے کے قابل بنایا۔ شروع کے کچھ عرصے میں اس جہاز میں چائنیز ایجیکشن سیٹ تھی، مگر بعد میں تمام جہازوں میں مارٹن بیکر سیٹ لگا دی گئی، اور جس جہاز پر مہارت حاصل کرنے کے بعد اس جہاز نے 1971 کی جنگ میں حصہ بھی لیا۔ اسی طرح PF میں ایک دوسرے جہاز A5 میں بھی پاک فضائیہ کو چائنیز سیٹ کے ساتھ ڈیلیوری ہوئی تھی، مگر اس سیٹ کی وجہ سے کچھ پائلٹس ایمرجنسی میں جہاز سے نکلنے میں ناکام ہوئے اور جان سے گئے، جس کے بعد اس جہاز میں بھی 1990 اور 91 میں 00 مارٹن بیکر ایجیکشن سیٹ لگا دی گئی۔ PF کے میراج طیاروں میں پاک فضائیہ میں شامل ہونے سے پہلے ہی مارٹن بیکر ایجیکشن سیٹ لگی ہوئی تھی۔ دوسری طرف پاک فضائیہ کے F-16 طیاروں میں امریکن ایسز 00 سیٹ لگی ہوئی ہیں۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ F-16 جہازوں میں جی فورس کے اثر کو کم کرنے کے لیے طیارے کی سیٹ کو 30 ڈگری کا پیچھے کی طرف جھکاؤ یا بیکورڈ ٹلٹ دیا گیا ہے، جبکہ عام طور پر دوسرے فائٹر جہازوں کی سیٹیں 13 سے 15 ڈگری تک پیچھے کی طرف ٹلٹڈ ہوتی ہیں۔ میں یہاں یہ بھی اضافہ کرتا چلوں کہ ہمیں بطور فائٹر پائلٹ پاک فضائیہ میں ایجیکشن کے بعد مختلف صورتحال میں سروائیو کرنے کی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی، جس میں جنگل سروائیول، سنو سروائیول اور ڈیزرٹ سروائیول شامل تھے، اور یہ بھی متواتر یاد دلایا جاتا تھا کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں جب جہاز بچانا مشکل ہو تو ہمیں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایجیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ایئر فورس جہاز تو اور لے سکتی ہے مگر پائلٹ تیار کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔